برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اور ہم سب کی جانوں کے حقدار ہونے کا اور زیادہ حقدار ہونے کا ذکر فرمایا، وہیں امہات المومنین ازواج مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہن کا مبارک تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ جہاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا تذکرہ آتا ہے تو زمانہ جانتا ہے کہ ان ازواج میں سب سے پہلے جس زوجہ محترمہ ام المومنین اور پاکیزہ پاک دامن بیوی کی جانب تصور اور خیال جاتا ہے وہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ ام المومنین میں محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہیں، سیما پہلی ماں کہف امن و اما، سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حفیظ جالندری اپنے اشعار میں محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہیں، وہ ام المسلمی جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمی قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے، خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی با وفا بیوی، شریک راحت و اندو پابند رضا بیوی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عام فضائل میں بھی شامل کیا اور خصوصیت کے ساتھ بھی آپ کے تذکرے اپنے حبیب علیہ السلام کی زبانی کروائے۔ چنانچہ عام فضائل کی اگر بات کی جائے تو سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پاک کی آیت کریمہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ میں آپ شامل ہیں اگر عموم فضائل کی بات کی جائے۔ اور اس کے علاوہ حدیثوں میں جہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل ہیں، وہیں ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی فضائل ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ عموم فضائل کے اعتبار سے دیکھی جائے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے جو مقام اور ازواج کو نہیں ملا ہے، یعنی اور لوگوں کی ازواج کو حاصل نہیں ہے۔ کہیں قرآن نبی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک۔ قرآن پاک نے اس طریقے سے بھی خطاب کیا ہے، نبی علیہ السلام غیب کی خبر دینے والے اپنی بیویوں سے کہو۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے محبوب آپ کہیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے
جو پردے وغیرہ کے احکام نافذ ہوئے اور جو عفت اور پاک دامنی کی ایک علامت اور نشانی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے خطاب کرنے کا حکم ازواج مطہرات سے ہی دیا۔ حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ عبادتوں میں مشغول رہیں اور یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگ جائیں، تو حضور علیہ السلام غار کے اندر تشریف لے جاتے اور کافی دنوں کے لیے آپ توشہ باندھ کر لے جاتے، لیکن کبھی کبھی توشہ ختم ہو جاتا تو اس غار پر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے توشہ لے کر ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جاتی تھی۔ ایک بار سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے توسط سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام بھجوایا۔ چنانچہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث ذکر فرمائی ہے کہ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ هذه خدیجۃ قد اتتک معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس خدیجۃ الکبریٰ ابھی دسترخوان لے کر کے آ رہی ہے، کھانا لے کر کے آ رہی ہے، توشہ دان لے کر آ رہی ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب وہ آئیں تو ان سے کہنا کہ ان کے رب نے ان کو سلام فرمایا ہے، یعنی سلام بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے انداز میں عرض کرتے ہیں، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پلا کو سلام۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ آپ کو جنتی خواتین میں افضل ترین خاتون شمار کیا گیا۔ چنانچہ مسند امام احمد ابن حنبل میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، افضل نساء اہل الجنہ خدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآسیۃ بنت مزاحم امرأۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران، کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہے، ان کے بعد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کے بعد آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، اور حضرت مریم جو عمران کی بیٹی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ ذات بابرکات ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے سب سے پہلے نکاح فرمایا، اور اس وقت ان کی عمر 45 سال تھی، حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے ہوتے ہوئے ان کی حیات میں کسی اور زوجہ سے نکاح نہیں فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام اکثر ان کا ذکر جو ہے فرمایا کرتے تھے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مقام پر ارشاد فرماتی ہیں، لم یتزوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی خدیجۃ حتی ماتت، یعنی جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بقید حیات رہیں، حضور علیہ السلام نے ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب غار حرا کے اندر پہلی وحی کا نزول ہو رہا تھا اور حضرت جبریل امین آئے تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آپ نے کہا اقرا،
تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ اب یہاں پر بدعقیدہ دیابنا وہابیہ یہاں پر یہ ڈنڈی مارتے ہیں ترجمے میں کہ حضور علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، جب میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ ان کا مکر و فریب ہے۔ ما انا بقاری کا ترجمہ میں پڑھنے والا نہیں، یعنی میں نہیں پڑھتا، پڑھنا آتا ہے لیکن میں نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جبریل امین صرف اقرا کہہ رہے تھے، لیکن جب آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کا مبارک نام لیا، تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو نزول وحی کے بعد سب سے پہلے سرکار علیہ السلام جس ذات کے پاس آ کر کے آپ نے اس واقعے کو ذکر کیا تھا، یوں کہیے کہ نزول وحی کا واقعہ سب سے پہلے سننے والی ذات کا نام حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو جو ہے ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے انہی سے کہا تھا زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑائیے، مجھے کمبل اڑائیے۔ اور آپ ہی پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دلاسے بھی دے رہی تھی۔ سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی ذات بھی سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی فراخ دل تھی اور بہت سخی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لا واللہ، بلکہ یہ آقا کریم علیہ السلام فرما کس سے رہے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما رہے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے فرمایا لا واللہ ما رزقنی اللہ خیرا منہا آمنت بی حین کفر بی الناس وصدقتنی حین کذبنی الناس وَأَعْطَتْنِي مَالَهَا حِينَ حَرَمَنِ النَّاسُ وَرَزَقَنِ اللَّهُ أَوْلَادَهَا۔ فرمایا خدا کی قسم خدیجہ الکبریٰ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ پھر آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ جب سب لوگوں نے مجھے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس وقت خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر کے آئی۔ جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ جس وقت لوگ مجھے محروم کرنا چاہتے تھے، اس وقت خدیجہ مجھے اپنے مال دے کر کے میری مدد کر رہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے میری اولاد بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وسیلے سے ہی عطا فرمائی ہے، یعنی انہی سے میری اولاد کا سلسلہ چلا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی یہ وہ ذات بابرکات ہیں جو حضور علیہ السلام کی ازواج میں سب سے زیادہ حضور کی مصاحبت میں رہنے والی ہے۔ 25 سال آپ کو سرکار علیہ السلام کی مصاحبت میں رہنے کا موقع دستیاب ہوا تقریباً۔ آپ کا وصال پرملال اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوا، یعنی 10 رمضان المبارک کو۔ اس وقت آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ جنت المعلا مکہ المکرمہ میں ہے، اور لوگ وہاں جا کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کو اس سال کا اس قدر غم ہوا تھا کہ آپ نے اس کا نام بھی عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ کی جو سہیلیاں تھیں ان پر اس قدر کرم فرماتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وجہ سے کہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ کا ذکر خیر زیادہ تر کیا کرتے تھے، اور جب آپ بکری ذبح فرماتے تو آپ فرماتے تھے ارسلوا بہا الی اصدقاء صدیقہ، یہ جو بکری کا گوشت ہے اس کو خدیجہ ارسلوا بہا الی اصدقاء خدیجہ، اس کو خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچا دو۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بعد وصال بھی محبت کا ایک زبردست نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ام المومنین کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اور آپ کی بارگاہ کی بے شمار برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی